اگر عورت کی یہ محبت مرد کے دل میں نہ ہوتی، نہ گھر آباد ہوتے، نہ فیملی بنتی، نہ رشتہ داریاں ہوتی، نہ معاشرہ قائم ہوتا۔ اللہ رب العزت نے دین کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اپنی قدرت کاملہ سے مردوں کے دلوں میں عورتوں کی یہ چاہت اور محبت خود پیدا فرما دی۔ چنانچہ فرمایا، بخاری شریف کی روایت، اللہم انتم من احب الناس الیہ، کہ اے اللہ کہ تم لوگ مجھے انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ گویا گھر کی عورتیں اور بچے بندے کو ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں نبی الاسلام نے فرمایا، حبب الی من دنیاکم ثلاث، دنیا سے مجھے 3 چیزیں بہت محبوب ہیں، النساء، بیویاں، والطیب، خوشبو، وقرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوزے کے اندر سمندر کو بند کر دیا۔ ذرا غور کیجئے کہ انسان غسل کر کے نہا دھو کے پھر خوشبو لگاتا ہے تو جسم معطر ہو جاتا ہے، پھر جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو اس سے انسان کی سوچ پاک ہو جاتی ہے، غلط قسم کے خیالات ختم ہو جاتے ہیں، اور جب انسان نماز پڑھتا ہے تو انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ان 3 چیزوں سے ایک پاکیزہ انسان بن جاتا ہے۔ انہی کے بارے میں فرمایا کہ واللہ یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پاک رہنے والے لوگوں سے محبت فرماتے ہیں، جن کے جسم بھی پاک، دماغ بھی پاک اور دل سے بھی پاک ہوتے ہیں۔ چنانچہ امام احمد نے اپنی کتاب الزہد میں ایک حدیث پاک کے الفاظ نقل کیے ہیں، اس کو الداء والدواء میں نقل کیا ہے کہ فرمایا، اصبر عن الطعام والشراب، میں کھانے اور پینے سے صبر کر لیتا ہوں، ولا اصبر عنہن، لیکن بیوی سے میرا صبر نہیں ہوتا۔ اب ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ ایک دیندار انسان کے دل میں اتنی محبت بیوی کی کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ کھانا بھی صبر کر لے، پینے میں بھی صبر کر لے، لیکن بیوی کے معاملے میں اس سے صبر ہی نہ ہو۔ تو امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مکتوب سن لیجئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ رب العزت کے اسم الظاہر کا مظہر ہے، جتنی چیزوں کا ظہور ہے یہ اس اسم کی جلوہ گریاں ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے جمال کو دکھانے کے لیے ایسی چیزوں کو پیدا کیا جو بندے کو بہت اچھی لگتی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، پھل ہیں، میوے ہیں، پھول ہیں، انسان کی رغبت ہوتی ہے کہ میں ان چیزوں کو انجوائے کروں۔ تو فرماتے ہیں کہ جس طرح باقی چیزوں میں اللہ نے ایک رغبت رکھ دی، سب سے کامل رغبت اللہ نے مرد کے لیے عورت میں رکھی۔ چنانچہ عورت کے اوپر الظاہر اسم کی تجلی پڑتی ہے اور مرد بے اختیار ہو کر اس سے محبت کرتا ہے۔ ذرا مکتوب 1 دفتر اول میں سنیے کہ امام ربانی کیا لکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ راہ سلوک طے کرنے کے دوران حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس خادم پر اسم الظاہر کی تجلی کے ساتھ جلوہ گر ہوا، یہاں تک کہ تمام اشیاء میں خاص تجلی کے ساتھ علیحدہ علیحدہ ظاہر ہوا، خاص طور پر عورتوں کے لباس میں، بلکہ ان کے اعضاء میں جدا جدا ظاہر ہوا، اور میں اس گروہ یعنی عورتوں کا اس قدر مطیع اور فرما بردار ہوا کہ کیا عرض کروں، اور میں اس اطاعت اور فرما برداری میں بے اختیار تھا۔ اسم الظاہر کی تجلی کا جو ظہور
اس طبقہ مستورات کے لباس میں ہوا، ایسا اور جگہ کہیں نہیں ہوا۔ جس قدر پاکیزہ اور عمدہ خصوصیات اور عجیب و غریب خوبیاں اس لباس میں ظاہر ہوئیں، اتنی کسی اور مظہر میں ظاہر نہیں ہوئی۔ میں ان کے سامنے پگھل کر پانی پانی ہوا جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے، قدرت کاملہ ہے کہ اللہ نے معاشرے کو قائم کرنے کے لیے مردوں کے دل میں عورتوں کی فطری محبت پیدا کر دی، مگر ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھو، اگر تم پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہو تو نکاح کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ محبتوں بھری زندگی گزارو گے، دنیا میں بھی اجر پاؤ گے اور آخرت میں بھی تمہیں جنتیں ملیں گی۔ اب یہ تو اللہ رب العزت کی ایک مہربانی ہے کہ اس نے اس محبت کو اتنا شدید کر دیا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر بڑی آزمائش کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ قرآن مجید کی آیت ہے، خلق الانسان ضعیفا، اللہ نے انسان کو کمزور بنایا۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کمزوری سے مراد یہ ہے، کان اذا نظر الی النساء لم یصبر، کہ خاوند جب اپنی بیوی کو دیکھتا ہے تو خاوند سے صبر ہی نہیں ہو سکتا۔ اس سے مراد کہ ہم نے اس کو کمزور بنایا۔